دوستو جنات کی موجودگی کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جنات کا ذکر تفصیل سے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن کسی جگہ پر جنات کی پریزنس موجود ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں جنات بستے ہیں۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے 2 ایسے ہی علاقوں کی طرف لے کر چلوں گا جو اپنی پراسراریت اور ایسے ہی قصے کہانیوں کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پنجاب کے شہر قصور کی طرف۔ دوستو قصور لاہور سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ اگر آپ قصور میں پیرو والا روڈ سے ہوتے ہوئے قصور کے علاقے رنگ پور میں پہنچ جائیں تو وہاں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت مسجد نظر آتی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد دارالاسلام ہے، لیکن یہ جنہ والی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد کو جنات نے تعمیر کیا تھا اور اب یہاں جنات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے تک اس مسجد میں وہاں کے لوکل لوگوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ مسجد جنات کی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو تقریباً 600 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد کو جنات راتوں رات کہیں سے لے کر آئے اور یہاں لا کر رکھ دیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہی باتوں کی وجہ سے لوگوں نے آہستہ آہستہ اس مسجد میں نماز کا اہتمام ختم کر دیا، لیکن اب لوگ باقاعدہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، وہ بھی صرف دن کے وقت۔ ان کو لگتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں جنات محو عبادت ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوکل لوگ یہاں خود جنات کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دوستو اس مسجد میں لوگ اب منت بھی مانگنے جاتے ہیں اور مسجد میں جمعرات کو چراغ روشن کر کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس ساری کہانی میں حقیقت کتنی ہے؟ کہانی کا دوسرا رخ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس مسجد کو جنات نے تعمیر نہیں کروایا۔ دراصل اس مسجد کو 600 سال پہلے سید مبارک شاہ نامی ایک بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، جو اس وقت یہاں کا بادشاہ تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت یہ شہر کسی حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، لیکن یہ تاریخی مسجد اس حادثے میں بالکل محفوظ رہی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس مسجد کو مزید تعمیر کروایا۔ اب یہ جنات والی بات کب اور کیسے مشہور ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن قصور میں موجود یہ تاریخی مسجد دارالاسلام، جس کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے، آج اسی حوالے سے بے حد مشہور ہو چکی ہے۔ اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی طرف، بلکہ کراچی سے تھوڑا سا دور، صرف 90 کلومیٹرز دور، سجاول کے علاقے میں۔ اس علاقے میں ایک ویران ہوٹل موجود ہے۔ یہ دراصل ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو کبھی آباد ہوا کرتا تھا۔ کبھی اس ریسٹ ہاؤس میں فیملیز تک آ کر رہا کرتی تھیں، لیکن آج یہ عمارت بالکل سنسان پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جانے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے مطابق یہاں اندیکھی مخلوقات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک چوکیدار رہا کرتا تھا جو رات کو ادھر ہی سوتا تھا۔ ایک رات اس چوکیدار کی خوف کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس کو رات میں ہارٹ اٹیک ہوا، اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ اٹیک کسی خوف کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی چوکیدار کو کوئی شوق لگا اور اس کا دل بند ہو گیا۔ اس واقعے نے وہاں کے مقامی لوگوں میں بے انتہا خوف پھیلا دیا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کو مشہور پیرانارمل پروگرام وہ کیا ہے نے بھی 2016 میں انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ دوستو اس پراسرار ریسٹ ہاؤس میں آپ کو آج بھی فرنیچر اور دوسرا سامان پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھا جہاں لوگ آ کر رہتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اندیکھی مخلوقات کی موجودگی کی بات مشہور ہو گئی، اور آج یہ سنسان ریسٹ ہاؤس سجاول کے علاقے میں ایک خوف کی علامت بن چکا ہے، خاص طور پر اس چوکیدار کی موت کے بعد۔ آج جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو لوگ اس جگہ کے آس پاس سے بھی بہت دور چلے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ شام کے بعد اس ریسٹ ہاؤس سے انہیں عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں ایک عورت دلہن بنے ہوئے یہاں چلتے ہوئے نظر آتی ہے، جس کو یہ لوگ چڑیل کا نام دیتے ہیں۔ اب ان سب باتوں میں حقیقت کتنی ہے
یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سجاول کے مقامی لوگوں میں اس ریسٹ ہاؤس کے متعلق مشہور ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی مجبوراً اس ریسٹ ہاؤس کے مالک کو اس ریسٹ ہاؤس کو بند کرنا پڑا، اور کبھی انتہائی خوبصورت یہ ریسٹ ہاؤس آج ایک خوفناک کھنڈر سے کم نہیں لگتا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے آس پاس کا علاقہ بھی اب انتہائی ویران ہو چکا ہے، جہاں لوگوں کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو یا پھر آپ کے آس پاس کوئی ایسی ہانٹڈ جگہ موجود ہو تو آپ کامنٹس کر کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں۔ اس سے اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو یوٹیوب پر مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔